الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم مضارع مجہول والا قانون اور اس کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ پہلے مضارع مجہول کی بنا پڑھتے ہیں، پھر قانون پڑھتے ہیں، پھر بورڈ پر اس کا پریکٹس کرتے ہیں۔ یضرب الی آخرہ کو یضرب الی آخرہ سے بنایا، یہ بالکل ماضی مجہول کی طرح ہے۔ الی آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا صیغہ پہلے صیغے سے، دوسرا دوسرے سے، تیسرا تیسرے سے، اسی ترتیب سے، یعنی مضارع مجہول کا ہر ایک صیغہ مضارع معلوم کے ہر ایک صیغے سے بنا ہوا ہے۔ حروف عطین کو ضمہ اور ما قبل آخر کو فتح کی حرکت دے دی تو یضرب الی آخرہ ہو گیا۔ مضارع مجہول کا قانون یہ ہے کہ مضارع معلوم سے مضارع مجہول بناتے وقت حروف عطین کو ضمہ اور ما قبل آخر کو فتح کی حرکت دینا واجب ہے، جیسے یضرب سے یضرب اور یتقبل سے یتقبل۔ یہ تھا آج کا ہمارا مضارع کا سبق، مضارع مجہول کے لیے قانون اور بنا۔ اب بورڈ پر اس کا پریکٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ بات خوب واضح ہو جائے گی۔ آپ اپنے سامنے قلم کاغذ رکھیں اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طرح پھر آپ پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ذرا بورڈ کی طرف نظر کریں۔ بات چل رہی ہے مضارع مجہول کے قانون اور بنا کی، تو مضارع مجہول کیسے بنائیں گے؟ مضارع مجہول بنتا ہے مضارع معلوم سے، پہلا صیغہ پہلے سے، دوسرا دوسرے سے، تیسرا تیسرے سے، اس انداز سے مضارع کی پوری گردان، مضارع مجہول کی پوری گردان مضارع معلوم کی پوری گردان سے بنتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مضارع بھی فعل ہے اور فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو یضرب ہے مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اب ہم نے مجہول بنانا ہے تو مجہول کے لیے قانون جو ہم نے پڑھا کہ حروف عطین کو ضمہ ما قبل آخر کو فتحہ، تو آسانی کے ساتھ یہ جو حروف عطین ہے اس کے فتحے کو ہٹاؤ اور اس کو ضمہ کر لو، اور ما قبل آخر جو حرف ہے اس کے کسرے کو ہٹاؤ اور زبر کر لو، تو ہمارا مضارع مجہول تیار ہے۔ یضرب سے یضرب۔ اسی طرح بات ہے یکرم کی طرف، یہاں پر حروف عطین پر ضمہ پہلے سے ہے تو بس اس کو چھوڑ دو، ما قبل آخر فتحہ نہیں ہے تو کسرہ کو فتحہ کر دو، یکرم، مضارع مجہول تیار ہے۔ اسی طرح بات ہے یتقبل کی طرف، یہاں پر ما قبل آخر فتحہ پہلے سے ہے تو بس چھوڑ دو، کام ختم۔ حروف عطین پر ضمہ نہیں ہے اس کو ضمہ کر دو، یتقبل ہو جائے گا، تو ہمارا مضارع مجہول تیار ہے۔ بس صرف دو کام کرنے ہیں، دیکھو حروف عطین پر ضمہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ضمہ لاؤ کر لو، اور اگر دوسرے نمبر پر ما قبل آخر کو دیکھو کہ ما قبل آخر زبر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمارا کام بن گیا، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کسرہ کو ہٹا کر زبر کر لو، بس ہمارا مضارع مجہول بن جائے گا۔ یہی کام پورے 14 صیغوں میں کر لو۔ یضرب، یضربان، یضربون معلوم ہے، اس سے مجہول بنانا ہے تو سب کے حروف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر فتحہ کر لو تو یضرب، یضربان، یضربون ہو جائے گا۔ اسی طرح یکرم، یکرمان، یکرمون سے یکرم، یکرمان، یکرمون ہو جائے گا۔ یتقبل، یتقبلان، یتقبلون سے یتقبل، یتقبلان، یتقبلون ہو جائے گا۔ ہمارا مضارع مجہول تیار ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلے قانون میں اس میں فاعل کا طریقہ ہم سیکھیں گے اگلے درس میں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔